بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آخرت کی فکر کے موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری اپنی ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باہشتمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ بھی پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوب رو کنیزیں زرد و جواہر کے تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چل گئیں۔ اس کے بادشاہ و وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ نے حیرت ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں مدفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ عز و جل سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے تو ہم اس کو ٹال دیتے، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہمہ وقت بوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت حسن بصری کا واقعہ، یعنی حضرت حسن بصری جو ہے جواہرات کا تجارت کرتے تھے اور جو ہے دنیا میں مگن سگن رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے وہ واقعہ سنا جو ایک بادشاہ تھا اور اس کا جوان بیٹا تھا، حسن و جمال کا مالک تھا، لیکن جب اس پر موت آئی تو اس کو نہ حسن بچا سکا، نہ جمال بچا سکا، نہ دولت و زر بچا سکی، نہ پیسہ بچا سکا، کچھ بھی نہیں بچا سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر الہی کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی فکر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا میں مگن رہنا چاہیے۔ ناظرین، اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل حقیر ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا
تاکہ آنے والی ہر ایسی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔